المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه۔ اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء آیت نمبر 74 اور 75 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم دیا۔ یہاں سے اس صورت سے تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں حکومت عطا کی۔ حکومت سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ایسا علم کہ جو حق اور باطل کے اندر امتیاز کرنے والا ہے یا لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے والا ہے، ایسا علم عطا فرمایا، ایسی حکمت عطا فرمائی، یا اس سے مراد نبوت ہے۔ وعلماً، اور علم عطا فرمایا کہ اپنے پاس سے وہ علم عطا فرمایا کہ جو ان کی شان کے لائق تھا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العالمین نے جو ان پر ایک نعمت عطا کی، انہیں ایسے لوگوں سے نجات عطا فرمائی کہ جو برے کام کرتے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے چوتھے احسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں خاص فرما دیا، یعنی ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما دیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو یاد کرو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، اور نوح کو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ یہ اب چوتھا واقعہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کرو کہ جس وقت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ظالموں سے نجات دی، کہ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اہل خانہ میں سے اور دیگر احباب، انہیں اور جو ان کے حواری تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں طوفان سے نجات عطا بخشی، اور جو ان پر ایمان نہ لائے، جنہوں نے بغاوت کی، سرکشی کی اور آپ کی تکذیب کی، اللہ رب العالمین نے ان تمام کو طوفان نوح کے اندر غرق فرما دیا۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے مولا، کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آئے، جو میری تکذیب کرتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں، مولا ان کی طرف عذاب کو بھیج۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ اور دعا کے لیے ایک خاص وصف یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی بندہ اپنے خالق اور مالک سے دعا کرے، التجا کرے، تو اس کی کامل اور اکمل توجہ کا مرکز رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے، کہ ہاتھ تو رب العالمین کی بارگاہ میں بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن باڈی یا سوچ یا انسان کا دھیان کسی اور طرف بٹکا ہوا ہو تو یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے، کہ اس ذات کے ساتھ ہمہ گوشہ ہوں کہ جس ذات کے سے آپ مانگ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جب آپ نے دیکھا ہوگا کسی سے ہم سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو ہماری توجہ کا مرکز وہی شخص ہوتا ہے، پوری توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے۔ تو جو سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو سب کو عطا کرنے والا ہے، جس کی پوری مخلوق محتاج ہے، جب اس خالق مالک رازق کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہوں، التجائیں کر رہے ہوں، تو
ہر طرح کی دعا کا مرکز بھی رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئی اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو۔ یہاں سے 5واں واقعہ انبیاء کا شروع ہو رہا ہے۔ رب العالمین اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ داؤد اور سلیمان کے اس واقعے کو یاد کرو کہ جب وہ بکریوں کے حوالے سے فیصلہ کر رہے تھے کہ ان کے زمانے میں، ان کی نبوت کے دوران، ایک شخص کی بکریاں کسی دوسرے کی فصل میں آ گئی رات کے وقت اور ان کے ساتھ چرانے والا کوئی بھی نہ تھا، تو یہ فیصلہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جو بکریوں نے نقصان کیا تھا وہ کھیتی کے برابر نقصان کیا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آیا، یہ ان کی شریعت کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر ان کی بکریاں جو ساتھ کوئی چرانے والا نہ ہوں، اگر اتنا نقصان کر دیں کہ جتنے کی کھیتی ہے تو وہ بکریاں کھیتی والے کو عطا کر دی جاتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ کھیتی کے برابر اس کا نقصان تھا، لہٰذا یہ بکریوں کا مالک اب کھیتی والا ہے۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو اعلام ہوا کہ یعنی میری رائے یہ ہے کہ جس شخص کی بکریوں نے نقصان کیا ہے، اس کی بکریاں لے کر جس کا نقصان ہے اسے دی جائیں اس وقت تک کہ جب تک یہ کھیتی کاشت کرے اور اتنی نہ ہو جائے جتنی کا انہوں نے ضیاع کیا تھا، اس وقت تک بکریوں سے انتفاع جو حاصل ہوگا وہ کھیتی والے کو ہوگا۔ جب اتنی کھیتی ہو جائے گی تو اس کو یہ واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ حکم ان کی شریعت کے مطابق تھا۔ ہماری شریعت کے حوالے سے فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص بکریاں کسی کی دوسرے کی کھیتی کو ضائع کر دیں تو اس پر تاوان لازم نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کوئی چرانے والا نہیں تھا، بشرط یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر ان کو ویسے نہ چھوڑ دیا گیا ہو، غلطی سے خطاً اگر دوسرے کی فصل کو کھیتی کو ضائع کر دیں۔ اگر کوئی جیسا کہ ہمارے عرف کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے اور جہاں مرضی چلی جائیں اور جس کی فصل ضائع کرتی ہیں، جس کا کچھ بھی ضائع کرتی ہیں، تو اس صورت میں تاوان لینے کا حقدار ہوتا ہے کہ جس کا ضیاع ہو جائے۔ تو بہرحال یہاں سے ہمیں چند مسائل بھی معلوم ہوئے کہ وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجتہاد کیا تھا۔ تو ایسے مسائل کے اندر اجتہاد کرنا فی نفس ہی جائز ہے کہ جس کا براہ راست قرآن کے اندر یا حدیث نبوی کے اندر حکم وارد نہ ہوا ہو، اور جن احکامات کا حکم، جن معاملات کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر وارد ہو گیا، اب ان کے اندر اجتہاد کرنا اجتہاد مال فارغ ہے، یعنی ایسا کوئی اجتہاد قابل قبول شریعت کے اندر نہیں ہے کہ جس کا حکم پہلے سے ہی شریعت کے اندر موجود ہو، آپ اپنی طرف سے کوئی اس کے اندر اجتہاد کرے۔ ایسے اجتہاد کو فقہاء نے اجتہاد مال فارغ قرار دیا۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے ہیں، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکمت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا فرمایا۔ تو یاد رکھیے گا کہ علم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی میراث ہے، اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر کیا انعام کیا؟ ان کو علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی۔ علم اور حکمت یہ انبیاء کی وراثت ہے۔ مال دولت یہ انبیاء کی وراثت نہیں، انبیاء کو بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا، لیکن اللہ رب العالمین ان چیزوں سے
کافروں، مشرکوں، نافرمانوں کو بھی نوازا ہے۔ یہ نعمتیں تو ان کے پاس بھی ہیں۔ اور مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے، جبکہ علم عالم سے جدا نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ علم انسان کے اندر عاجزی اور انکساری لاتا ہے، جبکہ مال و متاع انسان کے اندر اکثر اوقات غرور، تکبر اور انا لے کر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مال کا جو بدن کے ساتھ تعلق ہے وہ دنیا کے اندر ہے، دنیا کے بعد انسان کا تعلق اور مال کا تعلق جدا ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ انسان کے ساتھ قبر تک 3 اعمال جاتے ہیں، 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبر کی طرف جاتی ہیں: اولاد، مال اور عمل۔ اولاد بھی واپس لوٹ آتی ہے، مال بھی قبر سے واپس لوٹ آتا ہے، اور انسان کا جو ذاتی عمل ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے علم اور عمل کو بڑی قوت عطا کی کہ قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے اور علم جاتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اس سے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اس سے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک خاص لباس یعنی زرہ، یہ صنعت ان کو سکھائی، اس کا طریقہ سکھایا کہ جو جنگ کی حالت میں ضرر پہنچنے سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ انبیاء اپنے ہاتھ کی کمائی کو پسند فرماتے تھے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ کچھ نہ کچھ ان کا پیشہ تھا، جیسے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ سلائی کا کام کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑاہی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے کا کام کرتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے۔ تو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی پیشہ تھا۔ اگر ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی خاص پیشہ اپنے لیے مختص تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں، تجارت کی، اس کے علاوہ کئی امور انہوں نے انجام دیے۔ تو انسان کوشش یہ کرے کہ وہ کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے، یعنی اپنے ہاتھ سے محنت کر کے وہ کمائے، اور اسی کے اندر اللہ رب العالمین نے برکات رکھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کرے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اپنی محنت اور مزدوری سے رزق حلال کو تلاش کیا جائے، نہ کہ کسی کے سامنے دستے سوال کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت، یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو۔ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اور خرید و فروخت یعنی تجارت کرے، اور تجارت بھی وہ کرے کہ جس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ جس تجارت کے اندر دھوکہ یا فریب ہوتا ہے اس سے برکات زائل ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رزق کا 3 گنا حصہ تجارت کے اندر رکھا ہے، اور اس کے بعد چند حصہ اللہ رب العالمین نے ذریعہ آب پاشی زراعت کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اور سب سے کم حصہ اللہ رب العالمین نے جو رزق کا رکھا ہے وہ کہیں اجرت پہ کام کرنے کے لیے کا رکھا ہے۔ نوکری پیشے کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے کم حصہ رزق کا رکھا ہے، اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ ہم کہیں نوکری پیشہ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے تو سب سے زیادہ حصہ کس کے اندر رکھا ہے؟ تجارت کے اندر، اور ساتھ میں ایک شرط بھی لگا دی کہ جو تجارت دھوکہ اور فریب سے پاک ہو، اللہ اس تجارت کے اندر برکات عطا فرماتا ہے۔ جس تجارت سے انسان زکوٰۃ نکالے، غربا کا حق نکالے، اور ہر
عیب سے وہ تجارت پاک ہو، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی نفع عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس نیک تجارت کی وجہ سے، اچھی تجارت کی وجہ سے اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال واسع عطا فرمائے، حرام رزق سے خود بھی بچنے اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ